कुछ दिन पहले ही माज ने अनाबिया से निकाह की पेशकश की थी। उस दिन के बाद से हवेली में एक अजीब सा सुनाटा छा गया था। वो अनाबिया मलिक जो हर वक्त सारी हवेली में शरारतें करती फिरती थी, वो अचानक से इतनी खामोश हो गई कि सब हैरान थे। अनाबिया की सारी शरारतें बंद हो गई थी। रावी चैन ही चैन दिख रहा था। वो अब हर वक्त गायब रहती थी, कमरे से बाहर बहुत कम निकलती थी और माज तो उसकी दीदार को तरसने लगा था। वो अब शाबिर के पास बैठकर पढ़ती थी। पहले वो माज के साथ बैठकर उसे अपना मैथ समझती थी, मगर उस दिन के बाद तो उसने माज को अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई थी। सरदार अबरार मलिक के 3 बेटे थे और एक बेटी। सबसे बड़ा बेटा रूहान मलिक, जिसके 2 बच्चे थे, 26 साला माज मलिक और 21 साला हला। उससे छोटा उस्मान मलिक था, उसके भी 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा 25 साला शाहवीज़, 23 साला आलिम और 20 साला निदा। उससे छोटे थे अलमीर मलिक, उनके भी 3 बच्चे थे। बड़ी 19 साला अनाबिया और उससे छोटी 17 साला अहद और हाजिम थे। वो दोनों जुड़वा थे। उनकी बेटी पलवाशा मलिक थी, जिसने सालों पहले हवेली वालों को बिना बताए छुप कर शादी की और उसके बाद कभी हवेली ना आई। अबरार मलिक को सब आगा जान कहते थे और आगा जान अपनी इस बेटी से सख्त नाराज़ थे, इसलिए सख्ती से उस लड़की का जिक्र हवेली में करने से मना कर दिया। वो कहते थे वो उनके लिए मर गई। माज बचपन से ही अनाबिया से मोहब्बत करता था। कब वो उसकी मोहब्बत इश्क बनी से खुद एहसास ना हुआ, मगर जैसे ही वो 18 साल की हुई वो सोच चुका था उसे अनाबिया से निकाह करना है। अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए उसने आगा जान के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पहले तो आगा जान बहुत बरहम हुए। उन्हें अनाबिया किसी भी सूरत माज की बीवी की हैसियत से कबूल नहीं थी, मगर माज के गुस्से से गरजते वो खामोशी से मान गए, क्योंकि था वो उनका पोता, उनकी तरह ही ज़िद्दी और जवां खून था। सबके सामने तो अनाबिया ने निकाह के लिए हाँ कर दी, मगर फ़िलहाल निकाह हुआ नहीं था। उसके अंदर क्या चल रहा था ये सिर्फ अनाबिया ही जानती थी। आज इतवार का दिन था। सारी बच्चा पार्टी दूसरी मंजिल के लाउंज में बैठी चिप्स के साथ इंसाफ कर रही थी और वो चारों बैठे लूडो खेल रहे थे। माज सोफे पर आरा तरछा बैठा था। आलिम तो पूरा लेटा पड़ा था। हाला और शाविज कोई स्टोरी डिस्कस कर रहे थे। वो चारों नीचे बैठे लूडो खेल रहे थे। क्या यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। निदा आपो, आप ज़रा चीटिंग नहीं करती? आपके साथ खेलने में मज़ा नहीं आता जो अनाबिया के साथ खाता है। आहद तो बेजार बैठा था। माज की दुखती रग पर हाथ पड़ा था। वो आगे हुआ और पूरी लूडो पलट दी। तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि सुकून से यहाँ बैठकर खेल सको। निकलो, बोल बोल के कान पका दिए। वो तीनों तो भौंचा रह गए। क्या मुसीबत है, हमारी सारी गेम ख़राब कर दी। हाजिम भरबड़ाया। आलिम ने उसे पीछे से पाँव मारा। क्या मुसीबत है लाला? वो झंझला ही गया। बेटा उठ जाओ, वरना अभी तो सिर्फ लाट साहब ने गेम ख़राब की है, फिर तुम लोगों की शक्लें ख़राब हो जानी है। वो इतनी सीरियस लहजे में बोला कि उन दोनों की नज़रें माज पर पड़ी, जो उन्हीं को घूर रहा था। असाम इन दोनों के करीब आया। उठ जाओ यारो, वरना हमारी खैर नहीं। ये कहते वो रुके नहीं और खिसक गए। असाम आहद और हाजिम की खाला का बेटा था। अक्सर वो हवेली से उनसे मिलने आता रहता था। माज का मूड सख्त बेजार था। वो दोबारा आरा तरछा बैठ गया। अचानक उसके मोबाइल पर बेल हुई। उसने मोबाइल निकाला और सामने किया तो आलिम साहब का मैसेज जगमगा रहा था। अगर इतना ही दिल मचल रहा है तो एक नज़र देख क्यों नहीं आते? वो कमरे में अकेली है, सुनहरी मौका है। माज ने उसे बसम कर देने वाली नज़रों से घूरा। आलिम ने उसे आंख मारी। माज का दिल चाह उसका मुंह तोड़ दे। वो सर चटक कर बैठ गया, मगर सुकून कहाँ आना था। इसे शाविज को मसरूफ़ देखकर उठा और सीधा अनाबिया के कमरे में आ गया। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो अंधेरे ने उस तक इस्तकबाल किया। वो कदम कदम चलता बेड तक आया। मैडम दिन के वक्त कंबल ताने सर तक सो रही थी। ये भी कोई टाइम था सोने का? माज ने एक झटके से कंबल खींचा। कमरे में रोशनी ना होने के बराबर थी। उसने साइड टेबल पर पड़े लैंप पर हाथ मारकर जलाया। उसकी नज़र सामने से पहले साइड टेबल पर पड़ी और सामने का मंजर देख माज को लगा किसी ने उसके जिस्म से जान निकाल दी हो। वहाँ स्लीपिंग पिल्स की डिब्बी पूरी खाली पड़ी थी। वो अनाबिया की तरफ बढ़ा। हाथ बढ़ाकर उसने बाल पीछे किए। उसके चेहरे को छुआ तो वो बर्फ़ की तरह सर्द थी। माज का सांस सीने में ही अटक गया। अनाबिया, अनाबिया, ये क्या किया तुमने? बेवकूफ़ लड़की, आंखें खोलो। माज ने उसे झंझोर डाला, मगर वो 1 इंच ना हिली। माज ने उसका हाथ पकड़कर नब्ज़ टटोली, मगर नब्ज़ ना मिली। माज मलिक का वजूद पाश पाश हो गया। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, अनाबिया नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आंखें खोलो मेरी जान। वो इतनी ऊंची आवाज़ में चीखा कि सब भागते हुए कमरे में आए। निदा ने हाथ बढ़ाकर लाइट जलाई। कुछ मिनट तक सब समझते रहे कि ये कमरे में हुआ क्या, और अनाबिया को बेहोश देख निदा की भी चीख निकल गई। शाविज के सीने में किरचियाँ चुभी। वो दोनों भी आगे बढ़े।
शाहवेज़ उसके पास आया। गुड़िया आंखें खोलो। शाहवेज़ की हालत तो माज से भी ज़्यादा ख़राब हो गई और निदा तो वहीं गिर गई। माज की आंखों से आंसू गिरते अनाबिया के बालों में जज़ब हो रहे थे। आलिम ने धड़कते दिल के साथ उसकी नब्ज़ चेकी और फिर इन दोनों ने भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, पागलो उठो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो, पिल्स बहुत स्लो चल रही है। ये सुनना था कि माज के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। वो बिना दूसरा लम्हा ज़ाये किए उसे अपने बाहों में पकड़ उठा और फ़ौरन बाहर भागा। आलम भी उसके पीछे भागा। लाला हिम्मत करे, से कुछ नहीं होगा। निदा खुद से बड़े भाई को हौसला दे रही थी, जबकि हाला ने दूसरी तरफ से शाहवेज़ को पकड़ कर बिठाया। आधे घंटे में ये बात पूरी हवेली में फैल गई कि अनाबिया ने खुदकुशी की है। 3 घंटे हो गए थे उसे ऑपरेशन थिएटर में और बाहर माज मलिक अंगारों पर लूट फूट हो रहा था। अनाबिया ने ऐसा क्यों किया? अगर उसे कुछ हो गया तो? क्या उससे इतनी नफरत करती है कि उसकी बीवी बनने से ज़्यादा उसे मौत बेहतर लगी? ये माज मलिक कहीं से भी हवेली की मजबूत चट्टान नहीं रखता था। अगर अनाबिया को कुछ हो गया तो ये शख्स वैसे ही मर जाएगा। पास ही आलिम खड़ा था। उसका हाल भी अच्छा ना था। वो तो थी भी उनकी लाडली बहन, शरारतें करती हुई अच्छी लगती थी और अपने अंदर इतना गम लिए फिरती थी कि अपनी जान लेने की कोशिश कर ली और उनको पता तक न चला। आखिरकार डॉक्टर बाहर निकली और आलिम बेताबी से डॉक्टर की तरफ पड़ा। माज मलिक तो कदम न उठा पाया। डॉक्टर, मेरी बहन तो ठीक है ना? डॉक्टर ने एक नज़र उसे देखा। हमने सिर्फ आपके कहने पर ये केस हैंडल किया मिस्टर आलम, वरना ये सीधा सुसाइड केस था। हमने उनका मादा वॉश कर दिया है। उन्होंने पिल्स 10 से ज़्यादा खाई थी, जिसका साफ मतलब है अपनी जान लेना थी। वो सिर्फ 18 साल एक बच्ची हैं। उनके दिमाग में इतनी टेंशन थी कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। क्या आप अपनी बेटियों पर तवज्जो नहीं देते? खैर, अब वो ख़तरे से बाहर है। उनको रूम में शिफ्ट करते हैं तो आप मिल सकते हैं। फ़िलहाल वो बेहोश हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कोई बात नहीं की जाए जो वो दोबारा ऐसी कोई हरकत करें, और प्लीज़ उन्हें प्यार दें। माज ने बहुत मुश्किल से खुद को खड़े रखने के लिए दीवार का सहारा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहते बीयर्ड में जज़ब हो रहे थे। अगर आज अनाबिया को कुछ हो जाता तो वो तो अपनी जान ही खो देता। नहीं, अब वो अनाबिया को कोई तकलीफ़ नहीं देगा। कुछ देर बाद उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो दरवाज़ा खोलकर अपने मुर्दा कदमों को हरकत देता अंदर दाखिल हुआ। सामने बेड पर वो नहीं वजूद मशीनों की जद में पड़ा था। उसे सांस भी सही से नहीं आ रही थी, इसीलिए उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगाया हुआ था। माज उसके पास आया और स्टूल पर बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी चलती नब्ज़ को महसूस करने लगा। अनाबिया, मेरी जान, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम मुझसे इतनी नफ़रत करती हो कि अपनी जान लेने की कोशिश की। क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मुझे एक मौका देती? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं इश्क करता हूँ तुमसे और ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं तो बिन मौत मारा जाता। बोलो, जवाब दो। वो बेबसी से धीमी आवाज़ में चिल्लाया, मगर वो क्या बोलती? वो तो बेहोश पड़ी थी। माज की आंखों से एक के बाद एक आंसू अनाबिया के हाथ पे गिर रहा था और अपने अंदर चलती जंग को अंदर ही अंदर दबाए बैठा था। उसका बस न चलता वो अनाबिया के वजूद को अपने सीने में छुपा लेता। वो चीखना चिल्लाना चाहता था, मगर उसकी आवाज़ अंदर ही घुट गई। वो काफ़ी देर उसके पास बैठा रहा, फिर उसका हाथ छोड़ा जब दरवाज़ा खुला और शाहवेज़ और नादिया बेगम अंदर दाखिल हुए। वो अनाबिया को देखकर उसकी जानिब भागी। अनाबिया, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। ये क्या किया तुमने? अपनी माँ का भी नहीं सोचा। शाहवेज़ ने उन्हें कंधों से पकड़कर सहारा देकर पीछे किया और एक नफ़रत और काटदार नज़र माज पर डाली। माज ने उस नज़र में अपने लिए सिर्फ नफ़रत देखी थी। उसके दिल को कुछ हुआ। वो बिना कुछ कहे उठा और कमरे से निकल गया। वो सब ये समझ रहे थे कि शायद अनाबिया माज से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी जान लेने की कोशिश की। शाहवेज़ ने नादिया बेगम को अनाबिया के पास बैठाया और उन्हें अब समझा रहा था। बाहर माज ने दरवाजे पर एक आखिरी नज़र अनाबिया पर डाली और हॉस्पिटल से निकल गया। कुछ घंटों बाद उसे होश आया तो उसने सफ़ेद छत को देखा। क्या वो मर गई थी? उसे सुकून महसूस होने लगा। अच्छा हुआ अनाबिया, तुम मर गई। तुम मौत ही डिज़र्व करती हो। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिस्सें बेदार होने लगी। उसके कानों में आवाज़ें पड़ने लगी। उसने नज़रें दाएं बाएं घुमाई तो उसे पता चला कि वो हॉस्पिटल में थी। उफ, वो जिंदा थी। दुख और गुस्से की एक लहर उसके अंदर दौड़ी। कुछ ही फासले पर उसकी माँ बैठी तस्बीह पढ़ते बार बार अपने आंसू पूंछ रही थी। उसे अपनी माँ की हालत पर अफसोस हुआ। आलिम नर्स से कोई बात कर रहा था और शाहवेज़ फ़ोन कान से लगाए किसी को अनाबिया की तबीयत के बारे में बता रहा था। अचानक शाहवेज़ की नज़र उसकी तरफ उठी तो फ़ोन रखता अनाबिया के पास आया। गुड़िया,
میرا بچہ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ فکر مندی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ اب آکسیجن ماسک اتر چکا تھا۔ شاویز سب سے زیادہ حویلی میں انابیہ سے ہی اٹیچ تھا، اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اس کی بہن کم، اس کا بچہ زیادہ تھی۔ انابیہ نے ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی، پھر دوبارہ سے چھت کو گھورنے لگی۔ مجھے کیوں بچایا؟ مرنے کیوں نہیں دیا؟ وہ بے بسی سے چلانے کی کوشش کرتی بری طرح درد سے تڑپ اٹھی۔ شاویز ملک نے اس کا سوال اس طرح اگنور کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہی؟ پین ہے تو میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ انابیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ چلے جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ شاویز اس کے پاس 1 انچ بھی نہ ہلا۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو اس کی ماں تکلیف سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انابیہ کے دل میں کرچیاں سے جھک گئی۔ اس عورت کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اسے پیار کرنے لگی۔ انابیہ کے گلے میں گرٹی ابھر کر معدول ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ فروٹ کاٹ کر اسے زبردستی کھلا رہی تھی۔ بس اماں، اور نہیں کھا سکتی۔ نادیہ بیگم نے اسے زبردستی قسم کی گوری سے نوازا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ماں کی گوری ہی کافی تھی۔ انابیہ ایک دن ہسپتال میں رہی۔ اس دوران معاذ ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا۔ اس نے حویلی والوں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ کوئی انابیہ سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا، اور جس نے اسے ایک لفظ بھی کہہ کر تکلیف دینے کی کوشش کی، پھر وہ معاذ ملک کے غصے کو جانتا ہے۔ سب خاموش ہو گئے تھے، اور اگلے دن شام کو ڈسچارج ہو کر واپس آ گئی۔ وہ اپنی ماں کے سوا کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اسے سب سے گلہ تھا، انہوں نے اسے مرنے کیوں نہیں دیا۔ آج انابیہ کو ہاسپٹل سے آئے دوسرا روز تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی بس ویران آنکھوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کا دماغ ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ وہ سالوں سے جو یہ سوچتی آئی تھی کہ اس کے ساتھ سب سے الگ سلوک کیوں کیا جاتا ہے، اب وہ وجہ جان گئی تھی۔ اس کی زندگی میں اتنے جھوٹ تھے کہ انابیہ سچ جانتے جانتے تھک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے کن پٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور انابیہ نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ کوئی قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، اور انابیہ سانس روکے اس کی آہٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ کھردرا ہاتھ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ انابیہ نے اپنی سانسوں کی آواز کو بھی روک لیا۔ تم بہت چھوٹی تھی جب اپنی شرارتوں سے میرا غصہ ختم کر دیتی تھی، پھر آہستہ آہستہ تمہیں خوش ہوتا دیکھ میں مسکرانے لگا۔ تم کب میرے لیے خاص بن گئی میں جان نہ سکا۔ وہ کچھ پل خاموش ہوا، جیسے بولنے کے لیے سوچ سوچ کر الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ انابیہ دم سادے ہوئے لیٹی رہی۔ مجھے شروع سے ہی غصہ بہت آتا ہے، لیکن تمہیں مسکراتا دیکھ میرا غصہ ہمیشہ ختم ہونے لگا۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ تم ہو ہی ہو جو میرا غصہ قابو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ تم میرے لیے اتنی خاص ہوتی گئی کہ تمہیں کسی اور کے ساتھ بانٹنا بھی برداشت نہ کر پاتا تھا۔ میں چاہتا تھا تم صرف میری رہو، اور میں چاہتا تھا انابیہ ملک صرف معاذ ملک کی ہو، کوئی دوسرے سے دیکھنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ انابیہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا لہجہ ٹوٹا بکھرا تھا، اس کی آواز بھی بھیگ گئی تھی۔ لیکن میں غلط تھا انابیہ ملک۔ سب سے زیادہ اگر کسی کا حق تھا تو تم خود تھی۔ مجھے تمہاری یہ آنکھیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اگر تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی تو ایک بار کہہ دیتی، میں اپنی جان دے دیتا۔ مگر تم نے اپنی جان لینے والی جو حرکت کی ہے، اس نے تمہیں معاذ ملک کو تم نے توڑ دیا ہے۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ میرا دل پھٹ گیا ہے۔ میں 2 دن سے یہی سوچتا رہا کہ اگر اس دن تمہارے کمرے میں وقت رہتے نہ آتا میں تو تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ انابیہ نے محسوس کیا کہ وہ رو رہا ہے۔ وہ بہادر مرد رو رہا تھا۔ تمہیں اب زبردستی مجھ سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرا عشق تھی اور رہو گی۔ وہ عشق تو روحانی ہے، اس میں جسم کی کوئی قید نہیں۔ میں آج تمہیں اپنی اس قید سے آزاد کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی اور نہیں آئے گی۔ بس میری آنکھوں کے سامنے رہو۔ میں تمہیں دور سے دیکھ کر زندگی گزار لوں گا، مگر اب جی نہیں پاؤں گا۔ میرے دل میں تمہیں کھونے کا خوف بیٹھ گیا ہے، اب شاید کبھی نہ نکل پائے۔ افسوس، مجھے اس تلخ حقیقت کے لیے جینا ہوگا کہ مجھے انابیہ ملک نے ٹھکرا دیا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ انابیہ کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ وہ یقین کرنا چاہ رہی تھی، کیا وہ بھی چاہی جا سکتی ہے؟ کوئی اسے اس حد تک چاہ سکتا ہے کہ اس کے مرنے پر رونے لگ جائے۔ انابیہ نے لمحوں میں فیصلہ کیا۔ اچانک معاذ ملک کا ہاتھ نازک گرفت میں آیا۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سوئی نہیں تھی۔ معاذ ملک نے خود کو کوسا۔ میں آپ کے قابل نہیں، میں ایک گندا وجود ہوں،
اور معاذ ملک کا وجود زمین میں ہی دھنس گیا۔ اس نے حیرت سے انابیہ کو دیکھا جو اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے سالوں سے اس دن سے ڈر لگتا تھا اور وہ جان گئی تھی۔ تو آج سچائی کا دن آ گیا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کس نے کہا تمہیں ایسا؟ انابیہ طنزیہ مسکرائی۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ اہم یہ ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ آپ جانتے تھے نا؟ اسے بے یقینی سے معاذ کو دیکھا تھا۔ معاذ کا سانس سینے میں ہی کہیں اٹک گیا تھا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تمہارا ماضی کیا ہے، بس تم کل بھی میری تھی اور آج بھی میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ انابیہ کا ہاتھ لرز گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے معاذ کو دیکھا۔ آپ نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ کیا میرا حق نہیں تھا؟ آپ مجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ وہ دوبارہ اپنا چہرہ چھت کی طرف موڑ گئی۔ معاذ کے دل کے کو کرچیاں چپ گئی۔ انابیہ، میری پہچان جھوٹی تھی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ اب سب جانتے تھے مگر نہیں بتایا مجھے۔ وہ روتے ہوئے غصے سے چیخ پڑی۔ معاذ جانتا تھا سچ جاننے کے بعد اس کی یہی حالت ہوگی۔ تو تمہاری خودکشی کی وجہ یہ بات تھی؟ تم نے صرف اس وجہ سے اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ معاذ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے اپنی لال انگارہ آنکھیں لیے معاذ کو زخمی نظروں سے دیکھا۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا آپ بھی یہی کرتے؟ وہ ہاتھ مت لگائے مجھے، آپ بھی غلیظ ہو جائیں گے۔ اور معاذ نے بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو وہ جھٹک چکی تھی۔ انابیہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے کہا نا مجھے فرق نہیں پڑتا، بس تم میری ہو۔ اب کی بار وہ پھر سے دہاڑا تھا۔ انابیہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسو سے بہنے لگی۔ آپ کو فرق نہیں پڑتا مگر مجھے پڑتا ہے۔ یہ سب اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو کیسا لگتا آپ کو بتائیں؟ وہ بے بسی سے چیخی تھی۔ معاذ کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ ہاں، وہ کیسے اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا؟ وہ تو اذیت کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ انابیہ، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ عشق یہ سب نہیں دیکھتا۔ وہ بے بسی سے بہت کم آواز میں بولا۔ انابیہ نے اس کی طرف دیکھا اور اذیت سے کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ فرق پڑتا ہے؟ پہلی بار وہ اونچی آواز میں کہہ سکتی تھی، دوسری بار کم، تیسری بار سے بھی کم۔ آہستہ آہستہ عشق کی آواز دب کر ختم ہو جاتی ہے۔ ایڈوکیٹ صاحب، میرا وجود ایک گندگی سے کچھ زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے صرف ایک بار خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، بار بار کروں گی۔ میرا وجود اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں۔ اور معاذ نے حیرت سے اسے دیکھا اور دوسرے پل کمرے کی فضا میں ایک تھپڑ کی آواز گونجی اور انابیہ نے بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے معاذ ملک کو دیکھا۔ خبردار، اگر خود کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ چیخ چیخ کر بار بار ساری دنیا کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے تم سے عشق ہے، تو مطلب ہے نہیں پڑتا مجھے فرق۔ معاذ ملک زخمی شیر کی مانند اس کے چہرے پر دہارا۔ انابیہ نے بے بسی سے اپنے گال کو سہلایا۔ مگر میں نہیں کرتی آپ سے کوئی عشق۔ وہ معاذ سے بھی اونچی آواز میں چیخی۔ معاذ ہنس پڑا مگر اس کی ہنسی میں درد تھا۔ بالکل، تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ ہاں کرتی ہوں، بہت زیادہ، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ معاذ تکلیف سے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ اسے افسوس ہوا کہ اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہتا تھا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو انابیہ؟ وہ بے بسی سے اس کے گال کو پیار سے چھوتا ہوا بولا۔ انابیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زخم دے کر مرہم رکھنے والے مجھے زہر لگتے ہیں۔ مجھے صرف میری پہچان چاہیے، دے سکتے ہو وہ؟ معاذ کے چہرے پر سارے وقت میں پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ ہاں دے سکتا ہوں، صرف ایک طریقے سے۔ انابیہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً اٹھ کر آگے بڑھی، اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ کون سا طریقہ؟ معاذ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر امید کی کرن چمکی تھی۔ معاذ ملک کی بیوی کی پہچان۔ میں تمہیں ساری دنیا کے سامنے اپنا نام دے سکتا ہوں۔ ایک بار پھر مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں جسے آج تک کرتا آ رہا ہوں۔ وہ بہت امید سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ انابیہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ کل کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ میں کون ہوں؟ میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یا یہ کہ آپ کی بیوی ایک گندگی کا؟ معاذ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس کی گرین آنکھوں میں غصہ آ چکا تھا۔ انابیہ، اگر اب تم نے خود کے بارے میں کوئی بکواس کی تو میں بتا رہا ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس وقت، اور میں سب کو فخر سے بتاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو۔ تمہاری پہچان کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم ایڈوکیٹ معاذ ملک کی بیوی ہو۔ انابیہ کو مزید رونا آنے لگا۔ اب بعد میں بدل جائیں گے۔ نہیں بدلوں گا، نہیں، دوسری شادی بھی کر لیں گے، قسم لے لو نہیں کروں گا۔ وہ ویسے ہی چہرہ پھیرے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔
میرے وجود سے بیزار ہو جائیں گے اور مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ معاذ نے اپنا کہکا بہت مشکل سے روکا۔ اس سوال کا جواب میں شادی کے بعد دوں گا۔ اس کے کان میں سرکوشی کر گیا اور انابیہ نے خفت مٹانے کو اگلا حکم سنا دیا۔ میں مزید آگے نہیں پڑھوں گی اور نہ ہی آپ کی کوئی ڈانٹ سنوں گی۔ معاذ کا چہرہ اتر گیا۔ بالکل نہیں، اب میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ میری بیوی صرف انٹر پڑھی ہے؟ ڈانٹوں گا نہیں، لیکن آگے تو پڑھنا پڑے گا۔ انابیہ نے اسے غصے سے گھورا۔ جائیں پھر اپنے جیسی پڑھاکو بیوی کو لے آئیں، مجھ سے نہیں ہوتی پڑھائیاں۔ معاذ اس کے قریب ہوا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے پیچھے بال کیے۔ میرے لیے دنیا کی کوئی دوسری لڑکی انابیہ ملک نہیں ہو سکتی۔ شادی تو میں صرف تم سے ہی کروں گا، باقی دنیا کی دوسری کسی لڑکی سے مجھے کوئی سروکار نہیں، اور میں خود تمہیں پڑھاؤں گا نا۔ انابیہ نے اس کی طرف تفتیشی نظروں سے دیکھا، اور اگر کسی دوسری لڑکی کو دیکھا یا اس سے فری ہونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور معاذ ملک کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں، وہ بڑھایا۔ ویسے تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو، پھر یہ پابندیاں کیوں؟ انابیہ نے اسے ایک زبردست قسم کی گوڑی سے نوازا، پھر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نفرت کروں یا محبت، میری مرضی، لیکن ایک بار اگر آپ میرے ہو گئے تو پھر آخری سانس تک میرے ہی رہنا پڑے گا۔ یہ بات اپنے اس دماغ میں بٹھا لیں۔ مطلب محبت کے چانسز ہیں؟ انابیہ نے اس کا کالر چھوڑا اور بنا کچھ بولے دوبارہ لیٹ گئی۔ تو مطلب میں ہاں سمجھوں؟ انابیہ نے بلینکٹ پکڑا اور اپنے اوپر کر لیا، پھر ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ اس طرف ہے، نکل جائیں آپ۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمبل اپنے چہرے تک اوڑھ چکی تھی، اور معاذ ملک نے اس ڈرامے باز کو دیکھا، پھر اس کے کان کے پاس ہوا اور سرکوشی نما آواز میں بولا، کیا بات ہے انابیہ، تم تو میری ہونے کی سوچ سے ہی مغرور ہو گئی ہو۔ ویسے یہ غرور جچتا ہے تم پر، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو معاذ ملک اسے جوتی کی نوک پہ رکھتا، مگر تم تو میرے سر کا تاج ہو۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں آغا جان سے بات کر کے نکاح اسی ماں رکھوا لیں، کیا کہتی ہو؟ اور نابیہ کا ہاتھ کمبل سے باہر نکلا اور سیدھا دروازے کی طرف گیا۔ مطلب صاف تھا کہ معاذ ملک دفع ہو جاؤ۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا اور کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اب وہ اندر تک پرسکون ہو گیا تھا۔ یہ سوچ اس کی سانسیں اور مسکراہٹ واپس لے آئی تھی کہ انابیہ نے اس کی وجہ سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ انابیہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں پرسکون ہوتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اور پھر وہ دن آ گیا جب اس سفید فراک میں دلہن بنی اس کی پہلو میں بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک نظر آغا جان کو دیکھا۔ سردار صاحب اجازت ہے، نکاح شروع کریں؟ آغا جان نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں کا اشارہ کیا، اور معاذ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ انابیہ نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچی۔ مولوی صاحب کی آواز لاؤنج میں گونجی، معاذ ملک ولد عثمان ملک، آپ کا نکاح انابیہ ملک ولد امیر ملک سے بحق اوس 5 کروڑ حق مہر طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ لاؤنج میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر معاذ ملک کی سنجیدہ آواز ابھری، تم میری زندگی ہو، اب میں ساری زندگی کوئی تکلیف تمہارے نزدیک نہیں آنے دوں گا۔ جی قبول ہے۔ انابیہ نے اذیت سے آنکھیں مچی کہ 2 باغی آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب دوبارہ پوچھ رہے تھے، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ آج کے بعد معاذ ملک انابیہ ملک صرف تمہارا ہوا، میں اپنے سارے حق تمہیں سونپتا ہوں۔ جی قبول ہے۔ اور پھر آخری بار معاذ نے کہا، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تمہارا حال اور مستقبل معاذ ملک ہے، قبول ہے۔ معاذ نے یہ کہہ کر انابیہ کو اپنی زندگی میں جگہ دے دی تھی، اسے اپنی بیوی بنا کر اسے قبول کر لیا۔ اب مولوی صاحب انابیہ کی طرف آ کر بولے کہ انابیہ کا تنفس تیز ہوا تھا، وہ گندا خون ہے، اس حویلی کی بہو بننے کے قابل نہیں۔ انابیہ کے دماغ میں یہ صرف فکریں گونج رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا اور زہریلی مسکراہٹ چہرے پر سجائی، اب میں دیکھتی ہوں مجھے اس حویلی کی بہو بننے سے کون روکتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی اندر تک مصروف ہوئی۔ مولوی صاحب کی آواز لاؤنج میں گونجی، انابیہ ملک ولد امیر ملک، آپ کا نکاح معاذ ملک ولد عثمان ملک سے بحق اوس 5 کروڑ حق مہر نکاح طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نادیہ ملک نے اس کے ہاتھ میں دباؤ ڈالا اور شاویز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اپنے ہونے کی موجودگی کا احساس دلایا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، اور معاذ کا دل خوف سے دھڑکنے سے انکاری ہو گیا، قبول کیوں نہیں رہی تھی؟ کچھ پل گزرے اس کی آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا، قبول ہے، میں اپنے اس ناپاک
اور غلیظ وجود کو آج سے آپ کو سونپتی ہوں معاذ ملک۔ معاذ کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، میں ساری زندگی صرف آپ کی بن کے رہوں گی۔ مولوی صاحب نے آخری بار پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ اور نابیہ نے آخری اذیت کی سانس کو بھی خارج کر دیا۔ اب وہ بولی تو لہجہ پرسکون تھا، قبول ہے۔ میں کون تھی، میری پہچان کیا تھی؟ اب یہ سب پس پشت رہ گیا۔ اب میں انابیہ معاذ ملک ہوں، یہی میری پہچان ہے۔ اب مولوی صاحب نکاح نامہ انابیہ کے سامنے رکھ چکے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ اٹھائے اور دستک کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے معاذ ملک کی ہو گئی۔ پھر وہ نکاح نامہ معاذ کے سامنے پہنچا۔ اس نے بھی دستک کر دیا اور نکاح کی مبارک رسم مکمل ہو گئی۔ لاؤنج میں سے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ آغا جان تو 5 منٹ سے زیادہ نہ بیٹھے اور اٹھ گئے۔ شاہویز معاذ کے سامنے آیا اور اسے گلے ملا۔ اگر میری بہن کو کوئی تکلیف تھی تو یاد رکھنا، اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں، چھوڑوں گا نہیں معاذ ملک۔ اس کے کان میں سرکوشی کرتا ہوا بولا۔ اس کے لہجے میں کتنی آگ تھی، معاذ ملک نے محسوس کر کے مسکراہٹ دبائی۔ اب وہ میری بیوی ہے، تمہیں لگتا ہے معاذ ملک اپنی بیوی پر ایک خراش بھی آنے دے گا؟ وہ شاہویز کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ انابیہ تو فوراً اٹھی اور اپنے کمرے میں چلے گی۔ وہ جتنی بھی بہادر بننے کی کوشش کرتی، مگر اندر سے وہ روتی بکھرتی ٹوٹی کوئی چیز تھی۔ کوئی وقت مزید سرک گیا۔ آج اچانک علمین ملک گارڈن میں اپنے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے معاذ اور انابیہ کی نظر ان پر پڑی۔ دونوں انہیں ہاسپٹل لے آئے۔ علمیر صاحب کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ باہر وہ دونوں بے چینی کی سولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ معاذ نے ایک نظر اسے دیکھا جو دیوار کے ساتھ سہارا لیے کھڑی تھی۔ معاذ اس کے پاس گیا، پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے بینچ پہ بٹھایا اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھا۔ پریشان مت ہو، انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ معاذ نے اسے حوصلہ دیا اور اس کے ساتھ لپٹی بری طرح رونے لگی۔ معاذ نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شاہویز اور عالم ان کے ساتھ نادیہ بیگم بھی ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ اس کی پیٹھ تھپتھپا رہا تھا۔ انابیہ رونا بند کرو، شاباش۔ انابیہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ تب تک وہ تینوں ان کے پاس آ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ شاہویز نے سوال کیا۔ میں نے انہیں گارڈن میں گرتے دیکھا تو ان کی طرف بھاگا، وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اس وجہ سے یہاں لے آیا۔ نادیہ بیگم کا تو برا حال ہونے لگا۔ میں اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ عالم یہ کہتا ہوا نکل گیا، کیونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر کی پڑھائی کر رہا تھا۔ چچی سائیں، حوصلہ رکھیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شاہویز نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر کہا۔ ماں کی حالت دیکھ انابیہ دوبارہ رونے لگی۔ معاذ نے اسے کندھوں سے پکڑا، پھر ایک گوڑی سے نوازا۔ انابیہ کا رونا بند ہو گیا۔ شاہویز نے نادیہ بیگم کو وہاں بینچ میں بٹھایا اور راہداری میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد شاہویز ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑے ان کی طرف آیا۔ انابیہ، پانی پیو۔ شاہویز نے بوتل اس کے منہ سے لگائی تو وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ معاذ نے شاہویز کے ہاتھ سے بوتل پکڑی اور اس کے پاس بیٹھا، پیو۔ اور انابیہ اچھی بچی کی طرح پانی پی گئی۔ پھر شاہویز نے پانی نادیہ بیگم کے سامنے کیا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور سے لیڈی ڈاکٹر اور نرسیں جو گزر رہی تھی، وہ سب کی سب شاہویز اور معاذ کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں تھے ہی اتنے ہینڈسم اور خوبصورت کہ ہر کوئی ان کے حسن میں کھو جاتا۔ کچھ دیر کے بعد عالم باہر نکلا۔ انابیہ اور معاذ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ لالا، کیا ہوا ہے؟ انابیہ کی بے تاب آواز پر معاذ کے کانوں میں پڑی۔ عالم کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ انابیہ کا دل زوروں سے دھڑک گیا۔ ان کا گردہ فیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی صحت پہ لاپرواہی کی ہے۔ اب ہمیں ان کے گردہ ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا۔ انابیہ نے سہارے کے لیے معاذ کو مضبوطی سے پکڑا۔ ہمیں ڈونر کا انتظام کرنا ہوگا۔ عالم خاموش ہوا تو انابیہ فوراً تیزی سے بولی، میں اپنا گردہ دوں گی، بس بابا کو بچا لیں۔ معاذ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کر رہی انابیہ۔ معاذ نے خود پر بہت مشکل سے ضبط کیا تھا۔ ہاں، معاذ ٹھیک کر رہا ہے، ہم ڈونٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عالم، تم ٹیسٹ کراؤ۔ شاہویز کی بات پر معاذ نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں ان کی بیٹی ہوں، میں اپنا گردہ دوں گی اور اپنے بابا کو بچاؤں گی۔ اور ان تینوں نے بے بسی سے انابیہ کی طرف دیکھا۔ انابیہ، تمہارا گردہ میچ نہیں کرے گا۔ اور وہ ساکت رہ گئی۔ عالم جو روانی میں بول گیا تھا۔ معاذ اور شاہویز کی گوڑی نے اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انابیہ کا اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا محال ہو گیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ رہنے تو ہم تینوں ہیں نا؟ عالم نے کچھ سنبھل کر الفاظ ادا کیے۔ انابیہ خاموش بیٹھ گئی۔ معاذ نے عالم کو قتل کر دینے والی نظروں سے دیکھا اور فوراً شاہویز کے ساتھ کھسک گیا۔ وہ انابیہ کے پاس بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟
अनाबिया का दिमाग माउफ हो गया। तुम्हारा गुर्दा मैच नहीं करेगा। आलम की बात बार बार कानों में गूंज रही थी। माज ने उसे कंधों से झंझोड़ा। वो हड़बड़ाकर होश में आई। हाँ, उसने गायब दिमागी से माज को देखा। तुम ठीक हो? अनाबिया ने हाँ में सर हिलाया। सुबह से दोपहर हो गई थी। वो इस वक्त प्राइवेट रूम में अपने बाप के पास बैठी थी। दिमाग में बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। वो तीनों ही कमरे में नहीं थे। अनाबिया ने एक नज़र अपने बाप पर डाली और एक नज़र उस नर्स पर जो उनकी ड्रिप चेक कर रही थी। कुछ सोचते हुए नर्स के पास आई। सिस्टर। नर्स ने पलटकर उस खूबसूरत लड़की को देखा। क्या हॉस्पिटल में DNA टेस्ट होता है? नर्स ने कुछ हैरत से उसे देखा। होता है, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? अनाबिया ने दिल पर मनो बोझ लिए अपने मुंह से वो तकलीफ अल्फाज अदा किए। मुझे अपना और इनका DNA टेस्ट करवाना है। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर देंगी? नर्स ने बेयकीनी से उस लड़की को देखा। उसकी आंखें रोने के बायस लाल हो गई थी। प्लीज़, मेरी फैमिली को पता नहीं चलना चाहिए। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे दूंगी, प्लीज़। वो रो देने वाली हो गई थी। नर्स नम दिल थी। उसे अनाबिया पर बेसाख्ता तरस और दुख हुआ। वो इल्तिजा कर रही थी। ठीक है, अपना बाल दे। अनाबिया ने जल्दी से अपने सर का एक बाल उतारा। नर्स ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला और उसने अनाबिया का बाल रखा। फिर उसने अलमीर के सर से एक बाल उतारा। रिजल्ट कब तक आएगा? वो बेयकीनी से नर्स से पूछ रही थी। 1 दिन लग जाएगा। अनाबिया ने दरवाजे को देखा। शुक्र है कमरे में कोई नहीं था। प्लीज़ किसी को बताइएगा मत। नर्स ने उसके चेहरे पर बेबसी और तकलीफ देखी। वह सर हिलाती कमरे से निकल गई। अब उसे 1 दिन गुजर जाने का इंतज़ार था। वो तीनों अपने टेस्ट करवा चुके थे। अब रिजल्ट आने की देर थी। जिसका गुर्दा अलमीर मलिक से मैच होता उन्हें अपना गुर्दा देने वाला था। अनाबिया को इस टेस्ट की फिक्र लगी थी कि अगर वो अपने बाप ना हुए तो क्या होगा। वो इस वक्त अपने बाप के पास अस्पताल के कमरे में बैठी। VIP कमरा था। ये शहर का सबसे महंगा अस्पताल था। उसके दिमाग में माजी किताब के पिनों की तरह खुला। ये उस दिन की बात थी जिस दिन अनाबिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो सुबह अपने कमरे से लेकर नीचे आई तो उसने आगा जान और नादिया बेगम की कोई बात करते हुए देखा था। वो बात करते हुए आगा जान के कमरे में जा रहे थे। अनाबिया की तजस्सुस वाली हिस्स फड़फड़ाई। उनकी बात सुनने की नीयत से उनके पीछे गई। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, ज़रा सा खोला। जब कमरे से आगा जान की गर्जदार आवाज़ आई। ये तरबियत की है तुमने इसकी? भूला मत, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। नादिया बेगम ने अदब से कुछ कहने की कोशिश की। आगा जान, मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, मगर मैंने उसे अपना दूध पिलाया है। वो मेरी बेटी है और है तो आप ही का खून। आगा जान तो भड़क उठे। नहीं, वो गंदा खून है। वो तुम्हारी औलाद नहीं। मैंने उसे नाम दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उस हवेली की बहू बनने के काबिल है। और दरवाजे के बाहर खड़ी अनाबिया का वजूद ज़लज़लों की ज़द में आ गया। उसे लगा वो पत्थर हो गई है। कोई पहाड़ था जो उसके ऊपर गिरा। वो बेयकीनी से पीछे होती गई। वो फ़ौरन ऊपर अपने कमरे में भागी। उसका दिमाग फटने के करीब था। वो नादिया बेगम की बेटी नहीं थी तो क्या वो उसकी सौतेली माँ थी? हाँ, यही हुआ होगा। ज़रूर इसके बाप ने पसंद की शादी की होगी और आगा जान ने उसकी माँ को बहू नहीं माना होगा। ऐसा ही होता है। वो ये सब सोचती पागल होने लगी। से धोखा गया कि अनाया अपने बाप के कमरे में स्लीपिंग पिल्स की डिब्बी उठा लाई और गोलियां खा ली। जब वो होगी ही नहीं तो सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। अभी से गोलियां खाए कुछ देर गुजरी थी जब माज उसके कमरे में और उसे बुझा लिया। अनाबिया तो सिर्फ ये समझी थी कि वो अपनी माँ की बेटी नहीं, मगर आलम की बात ने उसे ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वो अलमीर मलिक का खून भी है या नहीं? वो रोना नहीं चाहती थी, मगर आंखें बार बार नम होने लगी। अचानक उसे अपने चेहरे पर उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। वो चौंक कर ख्यालों से बाहर निकली। माज उसके आंसू साफ कर रहा था। माज तो सब जानता है, फिर अनाबिया को सच क्यों नहीं बता देता? अगर माज को पता चल गया तो अनाबिया ने टेस्ट करवाया तो क्या होगा? उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा। शौहर बनकर वैसे भी हिटलर है, बस कभी कभी प्यार से बात कर लेता है। वो दिल ही दिल में अजीब सोचों का शिकार थी। परेशान ना हो, चाचा से ठीक हो जाएंगे। उसके पास बैठा था। अनाबिया ने हाँ में सर हिलाया। अगर वो वाकई गंदा खून हुई तो? उसकी सोचों का माज के लम्स ने तोड़ा। उसकी पेशानी पर लब रखता उसे अपने हिसार में ले बैठा। माज को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि इस वक्त अनाबिया किस टेंशन का शिकार थी। अनाबिया, हवेली चली जाओ। अनाबिया के तो चेहरे का रंग उजड़ गया। नहीं, मुझे नहीं जाना। और फ़ौरन खौफज़दा होगी। अगर वो चली गई तो टेस्ट की रिपोर्ट कैसे लेगी? जिद मत करो, रात होने वाली है।
نہیں، میں نے کہا نا، میں آج بابا سائی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، صبح چلی جاؤں گی، ابھی نہیں پلیز۔ اب وہ معاذ کو کیسے منائے؟ انابیہ، تم رات ہسپتال نہیں رکو گی، بس میں کہہ چکا ہوں۔ معاذ نے کچھ غصے سے ڈپٹا۔ انابیہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ دور ہٹے، کوئی پیار ویار نہیں کرتے آپ مجھ سے، میری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے۔ اس کے اظہار سے نکل کر رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ انابیہ، رات کو ہسپتال رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی طرف تیزی سے پلٹی۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ میں اپنے بابا کے پاس ہی تو رہ رہی ہوں، اور آپ بھی تو یہیں میرے پاس ہے۔ جب میرا شوہر میری حفاظت کے لیے یہاں ہے تو پھر میں کیوں نہیں رک سکتی؟ وہ غصے میں روانی سے جو منہ میں آیا بولتی گئی، اور معاذ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل اٹھی۔ اسے مسکراتا دیکھ انابیہ نے دوبارہ چہرہ موڑ لیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ معاذ ہار مان گیا۔ انابیہ نے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ اب اسے شدت سے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ ساری رات گزر گئی۔ یہ اگلی صبح دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت انابیہ وہ ٹیسٹ رپورٹ کھول رہی تھی۔ اس سنسان کوریڈور میں اس نرس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انابیہ نے رپورٹ کھولی اور اسے اپنے سامنے کیا۔ رزلٹ والے خانے پر نظر پڑتے انابیہ کی سانسیں رک گئی۔ آسمان اس کے سر پر پھٹ پڑا۔ انابیہ کا سارا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ رزلٹ نیگیٹو تھا۔ وہ المیر ملک کی بھی بیٹی نہیں تھی، تو پھر وہ کون تھی؟ کس کی بیٹی تھی؟ انابیہ کے آنسو بہت تیزی سے بہتے اس کے کاغذ کے ٹکڑے میں جذب ہونے لگے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں، اس کے لیے موت کا پروانہ تھا۔ وہ کتنی دیر ساکت رہی اسے اندازہ نہ ہوا۔ نرس اسے ہمدردی سے سینک کر چلے گئی۔ انابیہ ملک کی ساری ہستی ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ اس کی پہچان جھوٹی تھی۔ کافی دیر کے بعد اس نے اپنی حیرت پر قابو پایا اور کاغذ کے ٹکڑے کو مٹھی میں دبوچا، پھر اسپتال سے باہر کی جانب آ گئی۔ اس کے حواس لب کر گئے تھے۔ انابیہ کا دل چاہا خود کو ختم کر لے۔ وہ ہاسپٹل کی سڑک کے عین درمیان میں چل رہی تھی۔ سامنے تیزی سے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ گاڑی انابیہ سے ٹکراتی، کسی نے انابیہ کا بازو دبوچا اور کھینچا، اور انابیہ ہوش میں آتی اپنے قریب اس گاڑی کو گزرتی دیکھتی رہ گئی۔ عالم نے وہ رپورٹ کر لی۔ کیا رزلٹ آیا ہے؟ شاویز کی آواز بند کمرے میں گونجی۔ اس نے رزلٹ ان دونوں کے سامنے کیا۔ معاذ ڈالا کا گردہ میچ کرتا ہے۔ عالم نے گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، تو پھر ٹرانسپلانٹ کا انتظام آج ہی کراؤ۔ میں اپنا گردہ چاچا جان کو دے کر ان کی زندگی بچانے کے لیے تیار ہوں۔ عالم نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں انابیہ کو بتاتا ہوں، وہ کل رات سے کافی پریشان ہے۔ وہ اٹھا اور کیبن سے باہر نکلا۔ انابیہ نے اپنا ہاتھ سامنے کھڑی لڑکی کے ہاتھ میں دیکھا، جس نے ابھی اسے مرنے سے بچایا تھا۔ دیکھ کر چلو، وہ پیار سے کہہ رہی تھی۔ انابیہ ہوش میں آئی۔ معاذ کمرے میں گیا تو نادیہ بیگم نے بتایا کہ انابیہ کا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے وہ تازہ ہوا کے کہہ کر کمرے سے باہر گئی ہے۔ معاذ اب اسے ہاسپٹل میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس وقت ہسپتال کے پارک میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے کانوں میں معاذ کی آواز پڑی، انابیہ۔ انابیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کچھ فاصلے پر اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ یہ وہ حویلی نہیں ہے، ہسپتال ہے۔ تم سیر کو نکلی ہوئی ہو؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے تو میں ہسپتال کے کونے کونے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور نادیہ بیگم سے بہانہ بنا کر آئی تھی کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ کمرے سے باہر تازہ ہوا کے لیے جا رہی ہے۔ وہ غصے سے انابیہ کو گھور رہا تھا۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ آپ سب جھوٹے ہیں، سب نے مجھ سے سچ چھپایا۔ انابیہ نے اس کی شرٹ کو سینے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ معاذ نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، سچ بتائیں میں کون ہوں؟ اس کی آنکھوں میں اتنی اذیت دیکھ معاذ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تم انابیہ معاذ ملک، میری بیوی۔ اس کا جواب انابیہ کو مزید سلگا گیا۔ میرا باپ کون ہے؟ اور معاذ ملک کے چہرے کا سارا رنگ نچڑ گیا۔ انابیہ، یہ کیسا سوال ہے؟ اس نے آپ کو جلد ہی کمپوز کیا۔ ہاں، آپ مجھے ٹال نہیں سکتے کیونکہ آج میرے پاس ثبوت ہے۔ انابیہ نے وہ کاغذ معاذ کے سامنے کیا۔ معاذ نے کچھ حیرانی سے اس کاغذ کو دیکھا جو گٹھری بنا تھا۔ اس نے کچھ الجھن سے اس کاغذ کو کھولا، مگر جیسے ہی نظر رپورٹ پر پڑی، معاذ ملک زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ اس نے بے یقینی سے انابیہ کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں کاغذ نیچے گر گیا۔ انابیہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی اور اس نے اس کی طرف دیکھا اور جھک کر وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ معاذ کو تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ انابیہ نے ٹیسٹ کروایا۔ اسے پتہ تک نہ چلا۔ انابیہ اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت مان، یقین، محبت، عشق
भरोसे की बातें करते थे ना आप, फिर मुझे सच क्यों नहीं बताया? अब सब जानते थे और काफ़ी पहले से जानते थे। वो बेबसी से रोती हुई बेंच पर बैठ गई। माज भी उसके पास बैठा। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। अनाबिया, ये सब मायने नहीं रखता। अनाबिया ने तेज़ी से अपना चेहरा उठाकर हैरत से उसे देखा। क्या कहा? मायने नहीं रखता? आप मेरी तकलीफ़ नहीं समझ सकते। आपके लिए मायने नहीं रखता होगा कि ज़िंदगी के 20 साल धोखा हुआ मेरे साथ। आपके लिए मायने नहीं रखता होगा कि एक लड़की की इज्जत पहचान सब उसके बाप से होता है। आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, मगर मेरे लिए सब मायने रखता है। क्या मुझे हक नहीं कि मैं सच जानूं? कौन थे मेरे बाप आप? आखिर मैं किसका गुनाह हूँ? वो तड़प तड़प कर एक एक लफ्ज़ बोलती आखिर में चीख पड़ी। अनाबिया! माज दहाड़ा। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को बींचकर गुस्सा काबू किया। जब मैंने आपसे कहा था कि मैं गंदा खून हूँ, आपने कहा था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये नहीं पूछा कि मैं गंदा खून क्यों हूँ और कैसे हूँ, क्योंकि आप पहले से सब जानते थे। बताएं, आज आपको मुझे सच बताना ही पड़ेगा, वरना मैं खुद के साथ कुछ बहुत बुरा कर गुजरूंगी। वो अपना चेहरा छुपाए दोबारा रो पड़ी थी और माज अजियत से उसे देखता रह गया। उसके रोने की वजह से माज का दिल कमज़ोर पड़ रहा था, उसकी ताकत छीन रही थी। वक्त आ गया था उसे सच बताने का कि वो कौन है। हाँ, वो सच कह रही थी, उसका हक था। माज ने सच बताने का फैसला कर लिया। माज ने दोनों कंधों से उसे पकड़ा और उसका रुख अपनी तरफ किया। तुम्हें सच जानना है ना कि तुम कौन हो? तो सुनो, तुम अनाबिया कुरैशी हो। अनाबिया के सर पर आसमान फटा। तुम हाशिर कुरैशी और पलवशा मलिक की बेटी हो। तुम इस हवेली की पोती नहीं, नवासी हो। और तुम कोई गुनाह नहीं हो, तुम जायज़ हो। तुम्हारा वजूद पाक है। अनाबिया की सारी दुनिया साकित और जामिद हो गई। उसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। उसकी आंखें हैरत से खुल गई। वो बेयकीनी से माज को देख रही थी। ये कैसा सच था? वो पलवशा मलिक की बेटी थी, वो जिसे अपनी पुप्पो समझती रही। वो औरत इसकी माँ थी। उसके आंसू गालों पर बहुत तेज़ी से बह रहे थे। अनाबिया का सारा वजूद जल्जलों की जद में आ गया। कैसे? क्यों? वो सिर्फ 2 लफ्ज़ भूल पाई। माज ने एक गहरी सांस ली और उसे अपने सीने से लगाया। फिर उसे सच बताना शुरू किया। फूफो ने अपनी पसंद की शादी की थी। आगा जान ने उनसे हर रिश्ता तोड़ दिया। एक दिन सड़कते गुजरते आगा जान ने देखा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। उनको अजीब बेचैनी हुई तो आगे बढ़कर देखा कि एक्सीडेंट किसका हुआ, मगर फूफो को देख आगा जान एक बार फिर मुकम्मल टूट गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तुम्हारे पापा तो ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए, मगर फूफा अभी ज़िंदा थी। तब तुम्हारी पैदाइश हुई, मगर शायद उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी और वो इंतकाल कर गई। 2 दिन बाद ही चच्ची की तबीयत भी ख़राब हुई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। तो फिर आगा जान ने तुम्हें चच्ची की गोद में डाल दिया। यूँ तुम चाचा की बेटी बन गई। माज खामोश हो चुका था और उसके सीने से लिपटी आहों और सिसकियों के साथ रो पड़ी। उसकी माँ पलवशा मलिक थी। उसे इतने सालों से सच से दूर रखा गया। आज जब पता चला तो वो हाजिर कुरैशी की बेटी थी, तो वो शख्स मर चुका था। अनाबिया को बहुत रोना आया। माज ने उसके गिर्द मजबूती से हसार बांध रखा था। काफ़ी देर तक वो अपना गुबार रोक कर रोती रही। फिर जब उसका रोना कम हुआ तो माज ने नरमी से उसे खुद से अलग किया। मेरा गुर्दा चचा जान से मैच कर गया है। कुछ घंटों में ट्रांसप्लांट होगा। तुम शावेज के साथ हवेली चले जाओ और आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अनाबिया ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसने माज के बाजू को मजबूती से पकड़ लिया और नम आंखों से मुस्कुरा दिया। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में गए 2 घंटे हो गए थे। अनाबिया का खून खुशक हो चुका था। अगर एक तरफ बाप था तो दूसरी तरफ शौहर, और इसके बाप को नई जिंदगी दे रहा था। अनाबिया का दिल उसकी तरफ से पिघलने लगा था। वो बाहर बैठी मुसलसल दुआएं कर रही थी। पास ही नादिया बेगम शाहवेज मौजूद थे। आखिरकार इंतज़ार के बाद लाल बत्ती जल गई। डॉक्टर के साथ आलिम बाहर निकला। उन सबकी अटकी सांसें अब आलिम के बोलने की मोहताज थी। शाहवेज फ़ौरन आगे बढ़ा। ऑपरेशन कामयाब रहा, ट्रांसप्लांट हो चुका है, और उन सबके हलक से अटकी सांस बहाल खारिज हुई। अनाबिया की आंखें एक के बाद एक आंसू गिर रहा था। कुछ ही देर में उनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो माज बेहोशी की मेडिसिन के जेर सर बेहोश था। अनाबिया को इस वक्त अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। उस शख्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना अब कुर्ता अपने चाचा को दे दिया। हवेली में एक दूसरे से इसी तरह मोहब्बत रखते थे कि वक्त आते वो जान भी कुर्बान कर सकते थे। माज तो सारी ज़िंदगी एक कुर्ते पे भी जिंदा रह सकता था,
مگر یکایک انابیہ کے دل میں بہت تکلیف ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی تو دوسری طرف کمرے میں المیر صاحب کے ساتھ تھے۔ انابیہ پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ آج پہلی بار اس نے غور سے معاذ ملک کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، پرکشش چہرہ، کالے بال، ہلکی بیئرڈ اور مغرور ناک جس پر 24 گھنٹے غصہ رہتا تھا۔ وہ خوبصورت کان جیسی سبز آنکھیں جو اس وقت بند تھیں۔ انابیہ کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، دل میں الگ احساسات جاگے تھے۔ انابیہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور معاذ کا ہاتھ پکڑا۔ وہ سویا ہوا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، جیسے چھوٹا سا بچہ ہو۔ انابیہ نے غور سے اس کے ہاتھ کو دیکھا، سفید ہاتھ جس میں نسیں ابری ہوئی تھی، صاف ہاتھ تھا، بے داغ، نہ کوئی بال تھے۔ انابیہ کو اس کا ہاتھ خوبصورت لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہاتھ سے اس کی نظر معاذ کے چہرے پر پڑی۔ وہ کچھ جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا بہت خوبصورت لگ رہا ہوں؟ معاذ کی آواز سے انابیہ پوری طرح بوکھلائی اور اچھل پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہوتی، معاذ کا دوسرا ہاتھ اس کی کمر تک آ چکا تھا۔ وہ بے ہوش نہیں تھا، ہوش میں ہی تھا، اور وہ بے ہوش بے وقوف سے پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ انابیہ کا دل اب چاہا اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے۔ وہ کھلی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں کے کونے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ انابیہ کو اس کی نظریں اپنے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انابیہ نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر معاذ کی پکڑ مضبوط تھی۔ کہاں دیکھ رہی ہو؟ تم یہی میرے دل کے پاس رہو۔ انابیہ کی خفت کر اسے غصہ غالب آیا تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹے بھی ٹھڑک سوچ رہا ہے، ٹھڑکی کہیں گے، اور معاذ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ انابیہ نے اسے زبردست گوری سے نوازا۔ بیوی سے کیسا ٹھڑک؟ یہ تو محبت ہے جانے من۔ انابیہ نے اس کے سینے پر ایک مکہ دے مارا۔ چھوڑیں مجھے آپ، اگر آپ کے زخم پر وزن پڑ گیا تو آپ کا زخم خراب ہو جائے گا اور آپ کو درد ہوگی۔ معاذ نے اسے مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ انابیہ نے اپنا ہاتھ اس کے دائیں گردے پر لایا اور ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ یہ بے ساختہ تھا اور معاذ درد سے تڑپ اٹھا۔ اس بے ساختہ کراہ کر رہ گیا۔ اس کی پکڑ ڈھیلی ہوئی۔ انابیہ دوسرے ہی لمحے اس سے دور ہوئی۔ ارے آپ تو کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا۔ مگر دوسری طرف معاذ کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ انابیہ کا دل سکڑا اور دوبارہ اس کے قریب ہوئی۔ آپ ٹھیک تو ہے؟ سوری، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ انابیہ گھبرا گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پریشان نظروں سے معاذ کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک معاذ نے اسے کمر سے پکڑا اور دوبارہ اس کے حصار میں وہ قید ہو گئی۔ شرم نہیں آتی شوہر کو تکلیف دیتے ہوئے؟ ایسی بیویاں جہنم میں جاتی ہیں۔ انابیہ کچھ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو بس آپ کو احساس دلا رہی تھی کہ آپ کا زخم تازہ ہے۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ معاذ نے بہت مشکل سے اپنا کہکا روکا۔ اب تمہیں سزا ملے گی۔ انابیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ معاذ نے اپنی انگلیاں انابیہ کے چہرے پر ٹریس کی۔ اب میں نے سزا دینی ہے۔ میرا ارادہ تمہیں کافی سخت سزا دینے کا ہے، مگر اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں اب تمہاری رخصتی کروا لیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ انابیہ نے بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھا، اور دوسرے ہی پل وہ زور سے معاذ کے کندھے پر مکہ مارا۔ بھولے مت، رخصتی میری مرضی سے ہوگی۔ نہیں جانم، وہ بات بہت پرانی ہوگی، اب سب کچھ میری مرضی سے ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر جھکتا، اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ لمحے کے ہزاروں حصے میں اس سے دور ہوئی۔ نرس اندر داخل ہوئی۔ معاذ کے ہاتھ میں انابیہ کی کلائی تھی۔ انابیہ نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر معاذ زیر لب مسکراتے بے نیاز ہو کر لیٹا تھا۔ انابیہ کی نظریں اچانک نرس پر گئی جو مسکرا کر معاذ کو دیکھ رہی تھی۔ انابیہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ انابیہ نے نفرت سے اس نرس کو دیکھا اور معاذ کی نظریں بھی انابیہ کے تعاقب میں گئی۔ معاذ نے نرس کو بسم کر دینے والی نظروں سے گھورا جو انابیہ کو ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، معاذ اونچی آواز میں چیخا، اور نرس اندر تک کام کی اور فوراً کمرے سے باہر بھاگی۔ انابیہ کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ معاذ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ انابیہ، کیا ہوا ہے؟ انابیہ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پکڑی فروٹ باسکٹ سے ایک سیب اٹھایا اور کچھ پیچھے ہوئی۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، بس۔ پھر اس نے باسکٹ سے چھری پکڑی۔ لیکن اگر آج کی بات میرے علاوہ کسی دوسری عورت نے آپ کو دیکھنے کی ہمت کی تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ انابیہ نے وہ چھری سیب میں گھسا دی۔ معاذ جو تب سے الجھن میں اسے دیکھ رہا تھا، ساری بات سمجھ کر اس کا کہکا ہاسپٹل کے کمرے میں گونجا۔ اوہ، تو انابیہ معاذ ملک جیلس بھی ہوتی ہے۔ انابیہ نے
وہ چھری اس کے چہرے کے قریب کی۔ آپ پر صرف میرا حق ہے، محبت کروں یا نفرت وہ صرف میں کر سکتی ہوں۔ آئندہ اگر آپ کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کا یہ خوبصورت چہرہ بگاڑ دوں گی۔ انابیہ کے لہجے میں ایک جنونی پن اور آگ کی تبش آ گئی تھی۔ معاذ غور سے اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا اور کافی مسرور ہوا تھا۔ وہ انجان اس بات سے بے خبر کہ اسے معاذ ملک دیوانوں کی طرح عشق ہو چکا تھا۔ معاذ محفوظ ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس کے چہرے کو ہاتھ لگاتا انابیہ نے چھری کی نوک اس کے چہرے پر کی۔ سوچیے گا بھی مت۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ رخصتی کروائیں گے تو بھول جائیں، میں اپنی مرضی سے رخصتی کرواؤں گی۔ وہ سیدھی ہوئی تھی، پھر ایک نظر معاذ کی طرف دیکھا جو کہ اسے گھور رہا تھا۔ معاذ ملک، آئی ہیٹ یو معاذ ملک۔ وہ کھل کر دل کھول کر ہنسا تھا، پھر سیدھا ہو کر مکمل لیٹ گیا۔ آئی لو یو ٹو انابیہ ملک۔ وہ تباہ کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ انابیہ کو یہ کہہ کر آگ لگا گیا۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی، بھاڑ میں جائے، اور دروازے کی جانب پڑی۔ تمہارے ساتھ پاتال میں بھی چل سکتا ہوں۔ پیچھے سے معاذ کی مسرور کن آواز آئی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی دروازہ زور سے مارتی باہر نکل گئی۔ معاذ نے آنکھیں بند کی۔ وہ سوچ چکا تھا ہسپتال سے واپس گھر جاتے وہ آغا جان سے رخصتی کی بات کرے گا اور آغا جان کو سمجھائے گا کہ انہیں اپنا رویہ انابیہ کے ساتھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ تھی تو ان کا ہی خون، اور خون تو پھر خون کو کشش کھینچ ہی لیتا ہے۔ جب تک معاذ ہسپتال میں رہا انابیہ بالکل سائے کی طرح اس کے ساتھ رہی، خود اس کا خیال رکھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا اور معاذ کے ساتھ ہی آغا جان بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ انابیہ بے حد حیران تھی کیونکہ آغا جان کبھی بھی اس کے کمرے میں قدم نہیں رکھتے تھے۔ معاذ وہیں رک گیا۔ وہ آگے بڑھے۔ انابیہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ معاذ کو ہسپتال سے واپس آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ آغا جان کو بہت سمجھا کر وہ یہاں تک لایا تھا۔ انہوں نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اٹھایا اور انابیہ کے سر پر رکھا۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آغا جان کو بھی اس سے محبت تھی، مگر بس وہ اظہار نہیں کرتے تھے۔ تم نے ثابت کر دیا تم میری تربیت ہو، اپنی ماں کی طرح میری نافرمانی نہیں کی۔ میں اب تم سے راضی ہوں اور اب اپنی رخصتی کی تیاری کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں اب معاذ کی شادی ہو جائے۔ زندگی میں پہلی بار انابیہ نے ان کے لہجے میں اپنے لیے نرمی محسوس کی تھی۔ اسے نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا آپ میری ماں کو ان کی غلطی پر معاف نہیں کر سکتے نانا جان؟ اس نے آج انہیں آغا جان نہیں بلکہ نانا جان کہا تھا۔ آغا جان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ والدین کبھی بھی اولاد سے ناراض نہیں ہوتے۔ معاف تو میں اسے تبھی کر دیا تھا جب وہ اپنی آخری سانسیں لیتے یہ کہہ رہی تھی کہ بابا میری بچی معصوم ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھیے گا۔ انابیہ کا دل لرزا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور آغا جان کے گلے لگتی رونے لگی۔ انہوں نے بہت نرمی سے اس کا سر دبدبایا اور معاذ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ دیا۔ معاذ قریب آیا اور انابیہ کو نرمی سے اس سے الگ کے اپنے ساتھ لگایا۔ آغا جان کا دل غمگین تھا، اس لیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ بس کرو انابیہ میری جان، اس کی کمر کو تھپتھپاتے اسے پرسکون کر رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار انابیہ کو آج روح کر سکون ملا تھا۔ وہ معاذ نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی آغا جان کی شفقت نہ حاصل کر سکتی۔ معاذ سے ہوا عشق مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ وہ آج اپنی پہچان حاصل کر چکی تھی۔